أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پھر فرمایا اللہ نے ان کو کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سنتے اور جانتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی تنگی دیتے ہیں اور وہی کشادگی عطا کرتے ہیں، اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر کسی چیز کو موت کا ذریعہ سمجھ جانا یہ غلط ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی آیت ہے اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک علاقہ تھا داوردان کے نام سے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اس علاقے میں وبا پھیلی، طاعون، یعنی کوئی وبائی بیماری پھیلی، جس پر وہاں کے کچھ لوگ نکل کر کے باہر کے علاقے میں چلے گئے اور کچھ لوگ اپنے ہی علاقے میں رہے، باہر نہیں گئے۔ چند دنوں کے بعد جو لوگ باہر گئے وہ واپس آ گئے۔ یہاں علاقے میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا جو لوگ باہر چلے گئے تھے کتنے ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں مرتے ہوئے دیکھا۔ اگلے سال پھر کوئی وبائی بیماری آئی تو سارے کے سارے لوگ علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا علاقہ تھا ان کے علاقے سے قریب، تو سب وہاں جا کر کے بس گئے۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ 2 فرشتوں نے ان علاقے کے 2 کناروں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ تم سب لوگ مر جاؤ۔ تو اس فرشتے کے اعلان پر سب پر موت طاری ہو گئی۔
قرآن وہی کہتا ہے وہم الوفن، الوف الفن کی جمع ہے، عربی میں الفن کی جمع اگر الوفن آئے تو وہ 10 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ الفن کے معنی ہزار، الوف کے معنی ہو گئے 10,000۔ گویا کہ وہ جو لوگ گئے تھے اس علاقے سے باہر گئے تھے اس موت سے ڈر کر کے، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، تقریباً 10,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل وہ پورا مجمع تھا جو وہاں سے نکل کر کے پہاڑوں کے درمیان کے علاقے میں گئے۔ اللہ کو منظور تھا کہ وہ ختم کر دیے جائیں، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے ذریعے سے حکم جاری کیا اور سب کے سب مر گئے۔ اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ جس علاقے میں یہ لوگ گئے تھے سب کے سب مر گئے ہیں۔ 10,000 افراد کا ایک دم مر جانا اور پھر ان کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا اس زمانے کے لوگوں، اس وقت کے وہاں کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ لوگوں نے دیوار جیسا کچھ بنا دیا تاکہ کوئی وہاں آئے نہیں، درندے ان کو چیر پھاڑ کر کھائے نہیں، اس لیے لوگوں نے وہاں سے ان کو کچھ بارڈر سا بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو انتقال کر گئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ ختم ہو گئے، بس ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی حضرت حزقیل نام تھا ان کا، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کا گزر اس علاقے کو ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں مرے پڑے ہیں، ان کی ہڈیاں جمع ہیں، انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو معجزہ دکھائیں، ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے تم آواز دو تو پھر یہ لوگ زندہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حزقیل کو حکم ہوا کہ تم ان ہڈیوں کو دیکھ کر کے حکم دو کہ اے ہڈیوں اپنے جوڑوں کے ساتھ جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی کی زبان سے لفظ نکلنا تھا، ساری ہڈیاں اپنے جوڑوں کے ساتھ جمع ہو گئیں۔ جب جمع ہو گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ان پر گوشت پوست اور چمڑے چڑھ جائیں۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت حزقیل نے اسی طرح کی آواز لگائی کہ اے ہڈیوں اپنے اوپر گوشت اور چمڑے اور اعصاب پہن لو، تو ساری چیزیں ان پر چڑھ گئیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت حزقیل کو حکم دیا گیا کہ تم آواز لگاؤ، جانوں کو، روحوں کو آواز دو کہ اے روح تم اپنی بدنوں کی طرف لوٹ جاؤ، جس بدن پر تم نے زندگی گزاری اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو حضرت حزقیل نے ایسا ہی کہا، تو پھر ساری روحیں ان کے بدنوں کی طرف لوٹ گئیں، وہ سب دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ ان کی زبان سے اللہ کی تعریفی جملے نکلے، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک، اس طرح کے جملے ان کی زبان سے نکلے۔ تو یہ ایک واقعہ اس زمانے میں پیش آیا مشرق وسطیٰ کے داوردان نام کے علاقے میں۔ اس واقعے کو بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس واقعے کو نقل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں سے کوئی بھاگ کر کے اپنی جان کو بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور موت کے ڈر سے، مال کے ختم ہو جانے کے ڈر سے جہاد میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے جی نہیں چرانا۔ یہ وبائی بیماری کی طرح ہوئی، تو اب شریعت کا کیا حکم ہے جب اس طرح کی وبائی بیماری پھیل جائے؟ تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ دور صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کے دور میں سن 18 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم
کا زمانے دور خلافت تھا، اس میں اسلام کے فتوحات کا دور تھا، اسلام بلاد شام میں پھیل رہا تھا۔ ایسے موقع پر وہاں وبا پھیلی۔ تاریخ میں سب سے بڑی وبائی بیماری جو گزشتہ زمانوں میں ہوئی، مشہور ہوئی، وہ طاعون امواس جس کا نام ہے۔ امواس فلسطین میں قدس اور بلدیہ اس کے درمیان کا ایک علاقہ تھا، امواس، وہاں یہ بیماری شروع ہوئی تھی۔ اس بیماری کو نام ہی اسی علاقے کے نام سے یہ بیماری موسوم ہوئی، وہی نام اس بیماری کو رکھ دیا گیا، طاعون امواس۔ ہزاروں لوگ اس میں انتقال کر گئے، وبائی بیماری پھیلی۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اسی موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کا خلیفہ، اپنے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے نکلا اور بلاد شام کے قریب پہنچے۔ تبوک کے بعد جو علاقہ تھا شام میں داخل ہونے کا، ملک شام میں، وہاں گئے اور ملک شام میں داخل ہونا ہی چاہ رہے تھے۔ وہاں کے لوگ آئے تھے خلیفۃ المسلمین کے استقبال کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح وہاں وبائی بیماری پھیل رہی ہے، کیا کیا جائے۔ وہ جو بیماری تھی اس زمانے میں جو پھیلی، ہزاروں لوگ اس سے لقمہ اجل بن گئے۔ صحابہ میں بھی بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کرام کا انتقال اس طاعون میں، اس وبائی بیماری میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ تو حضرت عمر تذبذب میں تھے کہ کیا کیا جائے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے۔ تو کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے اس لائن سے کوئی بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنی ہو۔ ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی علاقے میں وبائی بیماری پھیل جائے، کسی علاقے میں اللہ کی طرف سے کوئی بیماری پھیل رہی ہو اللہ کے حکم سے، تو اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ اس میں داخل نہ ہوا جائے، باہر کے آدمی اس میں داخل نہ ہو، اور جو وہاں رہ رہے ہیں وہ باہر نہ نکلیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادۃ والمطعون شہید، وبائی بیماریاں شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، اور جو وبائی بیماری کے زد میں آ کر کے انتقال کر جاتا ہے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اب ہم وہاں سے واپس ہو جائیں گے، ملک شام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس وقت غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی مقدرات ہیں موت، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہوں، میں موت سے ڈر کر کے بھاگ نہیں رہا ہوں۔ یہاں اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر اندر داخل نہ ہوا جائے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، موت بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں، میں موت سے گھبرا کے نہیں جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی بیماری میں، اسی وبائی مرض میں یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بھی دیگر مشاہیر صحابہ اس میں انتقال کر گئے۔ یہ طاعون امواس تھا۔ اس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہو اس میں داخل نہ ہو۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کوئی آدمی داخل ہوا، اس میں کوئی آدمی باہر سے آیا، اس میں داخل ہوا، اس شہر میں ایسے علاقے میں داخل ہوا جو وبائی بیماری پھیل رہی تھی، داخل ہوا اور اس کی موت مقدر تھی، مثلا پیر کے شام کو وہ داخل ہوا، اس کی موت پیر کے دن مغرب کے بعد تھی، وہ انتقال ہو گیا۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ وہاں ہوتا تو زندہ رہتا،
یہاں آیا مر گیا وبائی بیماری کے زد میں آ کر کے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے. حالانکہ موت مقدر تھی اس کی، وہ کہیں بھی رہتا تو مرنا ہی تھا اسے، یہاں آیا تو بھی مر گیا. لیکن لوگوں میں بات، لوگوں کے عقیدے اس سے خراب ہوں گے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ جان، مال اور آبرو، عزت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے انسان کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی جگہ جانے سے منع کیا ہے اور اپنے بدن کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے تو آدمی کیوں اپنے آپ کو ایسی جگہ میں پہنچ کر کے ہلاکت میں ڈالے؟ اسباب کے درجے میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری میں خود اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہو کہ وہ کسی دوسرے کو لپیٹ میں لے لے، پھر یہ بھی زد میں آ جائے اس میں، تو کیوں خواہ آدمی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالے؟ تو یہ ہے یہ خدمت اس میں کہ کوئی باہر کا آدمی اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور جو آپ نے حکم فرمایا وہاں کا آدمی باہر نہ جائے، اس میں بھی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہی ہے کہ آدمی وبائی امراض کے جو جراثیم ہیں، ہو سکتا ہے وبائی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو اور اللہ نے اس بیماری میں یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ دوسرے کو لگے، اور پھر یہ آدمی وہاں سے جائے گا اس علاقے تک کے لیے جو عذاب آیا تھا یہ لے کر کے دوسرے علاقے میں پھیلاتا پھرے، اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے نکلنا بہت بڑا کام ہے. آدمی اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے، گھر بار جائیداد سب چھوڑ کر کے باہر نکل جائے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس مالی فراوانی ہے وہ لوگ تو یہ کریں گے کہ مال دولت سب لے کر کے نکل جائیں گے، اور جہاں جائیں گے وہاں مال دولت دے کر کے ان کا اپنا گھر بسا لیں گے. غریب بیچارے کیا کریں گے؟ وہیں پڑے رہ جائیں گے. جب شہر خالی ہوگا، ویران ہوگا، دہشت میں ہی ان کی موت ہو جائے گی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے، جو لوگ وہاں مریض ہیں ان کا دوا دارو کون کرے گا؟ ان کی عیادت کون کرے گا؟ ان کی بیمار پرسی کون کرے گا؟ اور اسی طرح غریب لوگوں کو اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ کر کے جانا انسانیت کے خلاف ہے. اس وجہ سے بھی منع کیا گیا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ وہاں سے چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے. الغرض یہ ہوا وبائی بیماری سے متعلق یہ آیت جب آئی تو اس سلسلے میں مختصر سا حکم یہ ہوا کہ کسی کو وہاں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ موت اللہ کے مقدرات میں سے ہے. کوئی آدمی کسی کی بھی موت اس کے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں ہوتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے. موت اپنے اٹل وقت پر آتی ہے. اس کا فیصلہ یہ مقدرات میں سے ہے. اسی طرح میدان جہاد، اس میں یہ سمجھنا کہ مر جائیں گے ہم وہاں میدان میں جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، یہ سوچ کر کے وہاں نہ جانا، یہ بھی عقل مندی و دانش مندی کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بھی، اللہ کے تقدیری فیصلے سے بھی گویا کہ ایک طرح سے اس سے بھی جی چرانا ہے، بزدلی ہے. اللہ کے فیصلے کو صحیح طریقے سے نہ ماننا ہوگا. یہ اسی لیے جہاد سے بھاگنے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا. جہاد سے نہیں بھاگنا چاہیے. جہاد موت کا سبب نہیں ہے. شہادت کی تمنا لے کر کے جہاد میں جانا ہے. اللہ نے شہادت کا موقع عطا فرمایا تو شہید ہو جانا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال و دولت غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ دیں گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جن کا لقب سیف اللہ ہے، انہوں نے بے شمار جنگیں لڑیں، بڑی تعداد میں جنگوں میں وہ شریک ہوئے، بہت سارے جنگوں میں شریک ہوئے. بہت کم صحابہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں جنگوں میں شریک رہے ہوں. لیکن ایسا صحابی جب ان کا انتقال ہوا تو بستر میں انتقال ہوا، وہ کسی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا بدن کا کوئی عضو، کوئی پارٹ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تیر
تلوار اور دوسرے آلات حرب کے زخم نہ ہوں. ہر حصے میں زخم، ہر حصہ میرا آلات حرب سے زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود میں گدھے کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں. افسوس ہو رہا تھا ان کو کہ میں کیا ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا، بستر پہ مر رہا ہوں. ایسی موت کسی کو نہ آئے، وہ یہ کہتے تھے. ہم جیسے لوگ ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے بچا لیا ہم لوگوں کو، اتنی جنگوں میں بھی شہید رہے اور مرے بھی نہیں. حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی بنا پر ایسا یقین تھا اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کے احکامات پر کہ جب شہادت ہوتی تھی، جب اللہ کے راستے میں جان جاتی تھی تو ان کی زبان سے کامیاب ہونے کے نعرے نکلتے تھے. فزت ورب الکعبہ. صحابی کو تیر لگی، ان کی جان جا رہی تھی، ان کی زبان سے نکلا اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کفار حیران ہو جاتے تھے کہ انسان کیسے لوگ ہیں، جان جا رہی ہے لیکن ان کی زبان سے کامیابی کی باتیں آ رہی، یہ کہتے ہوئے مر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ طاعون مومن کے لیے راحت ہے، کافر کے لیے عذاب ہے. کیسے راحت ہے کہ اگر اس میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیں گے. تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبائی بیماریاں ایسی ہیں، طاعون اور وبائی بیماریاں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے پچھلی امتوں کو عذاب دیا ہے. جب وہ آ جائے تو تم اس میں سے نہ بھاگنا، اس لیے کہ اگر اس میں انتقال ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے. تو یہ ہوا اس آیت میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، موت کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جان اور مال دونوں میں بخل نہیں کرنا چاہیے. لوگ مال میں بہت بخل کرتے ہیں. جان مال اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ اللہ کے جب بھی اس کا مطالبہ ہو تو اللہ کو حوالے کر دینا چاہیے. کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا بلکہ کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا کر کے واپس کریں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ تین طرح کے ہو گئے، تین فرقوں میں بڑھ گئے. ایک جماعت وہ تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ بھی ہماری طرح محتاج ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے. ایک جماعت یہ تو نہیں کہتی تھی لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتی تھی. ایک جماعت وہ تھی جس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض قرار دیا ہے. یعنی جس طرح آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، آدمی کسی کو بطور قرض کے کوئی رقم دیتا ہے تو جس طرح اس کا واپس ہونا یقینی ہے، یعنی واپس دی جانے والی چیز کے طور پر ہے وہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی دولت وہ قرض کی طرح ہے. آج دیے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. حضرات صحابہ کرام کو اس پر چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا. حضرت ابو الدحداح کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی رسول ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی ہے تو بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ قرض کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے، تمہارے مالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اور پھر تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے، بلکہ بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ
عطا فرمائیں گے بدلے کے طور پر۔ تو ایک صحابی حضرت ابو دحدہ وہ حاضر خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ اللہ کے راستے میں قرض دیتا ہوں، میں آپ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دحدہ ایک باغ مجھے قبول ہے، لیکن یہ ایک باغ تم اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے رکھ لینا اور ایک باغ مجھے دے دینا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں وہ عمدہ سے عمدہ ہو، یہ میرا ارادہ ہے، اس لیے آپ میرا ایک باغ جس میں 600 درخت لگے ہیں آپ وہ باغ لے لیجیے اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس باغ کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو دحدہ کیسا آدمی ہے جس نے ہرے بھرے باغ کو دے کر کے، درختوں سے بھرا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس نے ہزاروں کی نیکیاں کمائیں، اور اللہ سے ان کو بڑے پیمانے پر بدلہ پہنچنے کی امید ہے۔ تو یہ ہے اس آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض کہتے ہیں مال بطور قرض کے، یعنی واپس ادائیگی کے شرط پر کسی کو دینا، جسے کہتے ہیں قرض۔ لیکن واپس دینے والے کو جسے آپ نے قرض دیا ہے اس میں شرط نہیں لگانی چاہیے کہ اضافہ کر کے دینا ہے، پھر تو یہ سود ہو جائے گا۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض جو نفع کھینچ کر کے لائے وہ ربا ہے، سود ہے۔ حضرات اکابرین اللہ کے نیک بندے اتنا احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی بندے پر ان کا قرض ہوتا، یعنی وہ کسی کو قرض دیے ہوتے، تو اس کے مکان کے سائے پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے تاکہ اس کا احسان اٹھانے والے نہ ہوں۔ قرض دینا ہے، بس ہم نے احسان کر دیا، اس سے واپس لے لیے، ہمارا یہ احسان ہو کہ ہم اسے اگر وہ مہلت پوچھے تو ہم مہلت دیں اسے، بس۔ باقی اس میں زیادتی کا اضافہ مانگنا یہ سود ہے، یا اس سے کسی طریقے کا دوسرا نفع اٹھانا یہ سود میں شامل ہے۔ کسی قسم کا کوئی نفع، کوئی فائدہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے قرض کو، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ قاعدہ شریعت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ادائیگی اچھی طریقے سے ہو، بر وقت ہو، اور ادا کرتے ہوئے آدمی اپنے طور سے اضافہ کر کے دے، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ کہ آدمی جب قرض ادا کرے تو چونکہ قرض جس نے دیا ہے اس کا احسان ہے، اس کا احسان مانتے ہوئے یہ بھی اپنے طور سے احسان کرتے ہوئے، آپ نے تو مجھے قرض میں 1000 روپے دیے تھے، میری خواہش ہے کہ میں تحفے میں 100 روپے کا اضافہ کر کے دوں۔ اس کا دینا اور اس کا لینا اگر شرط کے بغیر ہے تو جائز ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قرض حسنہ اور ایک ہے قرض حسنہ۔ فرماتے تھے کہ لوگ کبھی ہوتا ہے یہ قرض حسنہ تو یہ ہے کہ وہ ادائیگی اچھی طریقے سے ہو، عمدہ طریقے سے، اور اضافہ کر کے قرض کو اضافہ کر کے دے۔ یہ ہے کہ قرض جب قرض کا مطالبہ کرے تو ہنس کر کے ٹال دے، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ، یعنی قرض لے لیا ہے بس ہنس کے ٹال رہا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں قرض حسنہ شریعت میں پسندیدہ ہے، قرض حسنہ نہیں ہے۔ تو ایک لطیفہ تھا یہ۔ تو یہ آیتیں ہوئی، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تنگی کا دینا اور کشادگی کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرض دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دولت میں کمی نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ انما صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ اس کا الٹا سمجھتے ہیں، اگر صدقہ کریں گے مال ختم ہو جائے گا، سود دیں گے مال میں اضافہ ہوگا۔ تجربہ اس کا شاہد ہے، جتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے چلے گئے، اور جو سودی کاروبار کرتے تھے ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر کے رہ جاتے ہیں، یا ان کی زندگی مال دولت تو ہوتی ہے
وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی، بس دولت دولت ہوتی ہے۔ دنیا نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ ہر زمانے میں لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، سود پر سود وہ لوگوں کو سود کا معاملہ بڑے پیمانے پر کیے ہوتے ہیں، لیکن مال کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، راحت اور سکون اللہ تعالیٰ ان کی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں ان سے اب ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔